اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی کہ آپ وضو کر کے رکھتے تھے، اور خاص کر کے رات سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ان سنن مفقودہ میں سے ہے جو ہمارے ہاں مہجورہ ہیں، چھوڑ دی گئی ہیں۔ تو سونے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے، جیسے نماز کے وضو کی عادت ہے اس طرح اس وضو کی بھی عادت ڈال لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ دائیں پہلو پہ جو ہے وہ سونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دائیں پہلو پہ سوتے تھے۔ حدیث میں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، کہ جب تم اپنے جو ہے وہ بستر پہ آؤ تو وضو کرو جیسے تم اپنی نماز کا وضو کرتے ہو۔ ثم استجع علی شقک الایمن، اس کے بعد اپنے داہنے پہلو پہ سو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ دعا پڑھو کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، طویل دعا ہے۔ تو یہ بھی دعا ہے اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جو ہے وہ مرنے والا ہوں اور اسی سے اٹھنے والا ہوں، اٹھتا ہوں یا مرتا ہوں۔ تو یہ نیند کو جو ہے وہ شرن جو ہے وہ عارضی موت بھی کہا گیا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی تھی۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بارے میں حدیث کیا آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پہ آؤ، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھو، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گی، تم ضائع نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آ سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آیت الکرسی پڑھنی۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے، تین جو قل جن کو ہم کہہ دیتے ہیں یا معوذات کہہ دیں، سورۃ الاخلاص اور معوذتین کہہ دیں، تو ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے کہ اپنی جو دونوں تھیلیاں ان کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر ان کو جو ہے پھونک مارنا ہے، اور ہر بار پڑھ کے جو ہے پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے قل هو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کے حوالے سے ہے۔